نرگس نور کے حوالے سے پہلے ان کی غزل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتی ہوں۔ ان کی کتاب میرے سامنے تھی زہر آشام، اور ان کا ایک شعر جو یہاں اس سے پہلے بھی پڑھا گیا ہے: میں وہ نرگس نہیں جو اپنی بے نوری پہ روتی ہے، میں وہ نرگس نہیں جو اپنی بے نوری پہ روتی ہے، میں وہ چشم دل سے کرتی ہوں چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو گویا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مایوسی، ناکامی اور پریشانیوں کو کبھی اپنی راہ کی دیوار نہیں بننے دیں گی۔ ان کے کلام میں جا بجا آس و امید کے چمکتے، روشنی پھیلاتے اس طرح کے کئی دیے ہمیں نظر آتے ہیں۔ کس نے دیکھا پیاری ہوں، میں رسموں کی ماری ہوں، تم سے کیسے جیتوں گی میں قسمت سے ہاری ہوں، تو حصے میں ملتا ہے میں ساری کی ساری ہوں۔ نسائی لہجے میں ان کے ہاں شدت احساس کے ساتھ، نسائی لہجہ ان کے ہاں شدت احساس کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ارد گرد کے ماحول پر ان کی گہری نظر ہے، اور ایک شعر جو مرد کی عکاسی کرتا ہے بڑے تمطراق کے ساتھ وہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میرے کردار کی سندیں لیے پھرتا ہے جو، میرے کردار کی سندیں لیے پھرتا ہے جو، ابن آدم کو بھی آئینہ دکھایا جائے۔ اور ایک اور جگہ لکھتی ہیں: شاخ پہ کھلنے لگی جو بھی کلی ٹوٹ گئی، ایسی قسمت کے لکھے کو ہی مٹایا جائے۔ وہ قسمت کو بدلنے کا عزم لے کر اپنے درون غم اور قلبی واردات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ سادگی روانی ان کے کلام کی خوبی ہے۔ میری آبلہ پائی دیکھ کے تیرا دل بھی بھر جائے گا۔ چھوٹی بحروں میں کلام کہنا آسان نہیں ہوتا، مگر انہوں نے اس مشکل کام کو بھی کرتے ہوئے بہت بحسن خوبی نبھایا ہے، اور بحور اور وزان پر بھی اپنی گرفت مضبوط رکھی ہے۔ جذبات و احساسات کو خوبصورتی سے بیان کرنے کے ہنر سے وہ واقف ہیں۔ ایک شعر میں کہتی ہیں: سہمے ہوئے ایک پیڑ پر پنچھی ہوا سے ڈر گئے، سہمے ہوئے ایک پیڑ پر پنچھی ہوا سے ڈر گئے۔ ان کے کلام میں وسعت مضامین کے متنوع رنگ بھی ہیں، اور حقیقت پسندی اور سچائی کا عنصر بھی غالب ہے۔ اس کا ہاتھ ہلا کر جانا گہرے، اس کا ہاتھ ملا کر جانا گہرے معنی چھوڑ گیا ہے، اس کا ہاتھ ملا کر جانا گہرے معنی چھوڑ گیا ہے، ایک خوشبو کے لہجے والا رت طوفانی چھوڑ گیا ہے۔ وہ عمدہ پیرائے اور اچھوتے انداز میں خیال و فکر کو شعریت کو رنگینی کا پہرن عطا کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ درد حد بیاں سے آگے تھا، درد حد بیاں سے آگے تھا، سب کو چپ ہی کرا دیا ہم نے، مان تجھ کو دیا زمین زادے، مان تجھ کو دیا زمین زادے، خود کو اتنا گرا دیا ہم نے۔ ان کے کلام کی برجستگی اور دلکشی قاری کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ ان کے ہاں سوز و گداز بھی ہے اور ندرت فکر بھی ہے۔ میرا مجرم ہے اور مجھ سے دعا کی بات کرتا ہے۔ وہ مختصر الفاظ میں بہت بڑی اور گہری بات بھی کہہ جاتی ہیں، اور بڑی سچائیاں اور حقیقتیں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ ان کا کلام یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور میں ان کا تھوڑا سا، ان کی ایک اور کتاب ہے جو بچوں کی شاعری کے حوالے سے انہوں نے، ان کی کتاب آئی ہے کشف کے نام سے، اگلے ہفتے شاید آ جائے گی۔ اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے، بات کی ہے۔ تو نرگس نور میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، وہ غزل، نظم اور دوسری شعری اصناف کی طرف بھی متوجہ ہیں، صحافتی خوبیاں بھی ان میں خوب ہیں، بہت عمدہ انٹرویو نگار ہیں، مجھ سے بھی انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا۔ اس سے قبل ان کی غزلوں کے حوالے سے تو میں نے ابھی بات کی ہے، اور جہاں تک بچوں کی نظموں اور ان کی کتاب کا تعلق ہے تو بچوں کا ادب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ ان نظموں کے ذریعے بچوں کو ان کی علم، معلومات اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں بکھرے ہوئے بے شمار موضوعات کو بچوں میں متعارف کرایا جاتا ہے۔ کھیل کھیل میں انہیں شعری نغمگی میں زندگی کی بے شمار تلخ حقیقتوں سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے، اور نئی نئی باتوں کی بھی معلومات ان کو دی جاتی ہے۔ تو بچوں کی ذہنی اور فکری سطح اور صلاحیتوں پر جا کر، ان کی بالکل ذہنی سطح پر جا کر اپنے الفاظ میں ان کو جو ہے بچوں تک کوئی بات پہنچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کام کو انہوں نے بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ اور اسکول کے نصاب میں ایسی کتب ضرور شامل ہونی چاہیے، اور جو کہ بچوں کی معلومات میں اہم اضافہ ہوں۔ اور میری بھی بچوں کے حوالے سے 3 کتابیں آ چکی ہیں بچوں کی شاعری کے حوالے سے: چاند ستارے آسماں، پھول کلیاں خوشبو، اور کہکشاں در کہکشاں۔ تو بہرحال یہ میں آگے بڑھتی ہوں تھوڑا سا،
کہ انہوں نے حمد باری تعالیٰ لکھی ہے بچوں کی، اور نعتیں بھی لکھی ہیں، تو بہت خوبصورت ان کا اسلوب ہے، سلاست، روانی اور سادگی. ہم سب شعراء جانتے ہیں کہ یہ بہت اہم خوبی ہوتی ہے اور ہم سب ہی اس طرف راغب ہوتے ہیں. بچوں کی نظموں میں بھی انہوں نے اس جو ہے اس خوبی کو اجاگر کیا ہے. کہتی ہیں: سورج چاند ستارے دے کر، موسم مست نظارے دے کر، اللہ نے احسان کیا ہے، بندے کو ایک مان دیا ہے. گلشن جو مہکائے سارے، دھرتی سورج چاند اور تارے، اوپر عنبر تان دیا ہے، بندے کو ایک مان دیا ہے. ان کی بچوں کی تمام نظمیں جو ہیں وہ سیل ممطرہ کی خوبیوں سے مرصع ہیں، اور یہ ایک بڑی خوبی ہے جو بچوں کے کلام میں لازمی ہمیں نظر آنی چاہیے. ورنہ کلام اگر فصیح و بلیغ ہوگا تو بچوں تک جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں پہنچا سکتے. تو ان کے کلام میں ثقیل الفاظ بھی نہیں ہے، گنجلک بھی نہیں ہے شاعری میں بھی، اور ان کے نظموں کی میں بھی خاص طور پر. اور بہت خوبصورت ان کی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، اور جس میں وہ بچوں کو ایک چھوٹی سی نظم اور میں یہاں پر ان کی سنانا چاہتی ہوں. ساون آیا، بارش لایا، چڑیا ناچی، مور نہایا، مرغی بچے لے کر بھاگی، طوطے نے بھی شور مچایا، پھولوں پہ رنگ کھل کر آیا، کوئل نے بھی گانا گایا، ساری فصلیں لہرائی ہیں، خوشیاں جھوم کے پھر آئی ہیں، خوشیاں جھوم کے پھر آئی ہیں. اس طرح ان کی بے شمار نظمیں ہیں. میں مضمون طویل ہو جائے گا، میں بات نہیں کروں گی، بہت مختصر سی بات تھی جو میں نے یہاں کرنا چاہی. اور میری بہت سی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی، نہ صرف نرگس نور کے لیے بلکہ اپنی نوجوان نسل کے تمام شعراء جو ہیں ان سب کے لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، بہت اچھی بات وہ کہہ کر گئی ہیں. غوثیہ ہماری امریکہ سے مہمان تھیں، انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ نرگس نور کا پہلا قدم ہے. تو آپ کا یہ پہلا قدم ہے، کتابیں آ جانا، اور اس پر ہم یہ سوچ لیں تو کہ ہمارا تخلیق کا عمل رکنا نہیں چاہیے. ہم سوچیں کہ ہماری کتابیں آ گئی ہیں اور شاید اب ہمارا کوئی مرتبہ اور مقام جو ہے کوئی بہت بلند ہو گیا ہے باقی لوگوں سے، کیونکہ میری اتنی کتابیں آ گئی ہیں اور دوسری کوئی کتاب نہیں ہے. تو یہ بات کبھی بھی اپنے ذہن میں مت آنے دیں، بلکہ آپ کا یہ پہلا قدم ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے، بہت آگے جانا ہے. ابھی 30 سال، 40 سال، 50 سال کچھ نہیں دیکھا ابھی زندگی کتنی ہے ہمارے پاس، لیکن اس شعبے میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو اپنی تخلیق کے عمل کو رکنے نہیں دینا ہے، اور اپنے آپ میں سے میں کو نکالنا ہے، اور یہ بھول جانا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کس جگہ پر ہیں. جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آج کی جو نسل ہے وہ جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ شارٹ کٹ کے راستے اپنا کر جلد سے جلد جو ہے وہ بلندی پر اور عروج پر پہنچنا چاہتی ہے. یاد رکھیے، جو سفر ہم بہت تیزی سے طے کرتے ہیں، بہت بلندی اور عروج کی طرف جاتے ہیں، جس تیزی سے اسی تیزی سے ہم نیچے آتے ہیں. تو وقت اور جو ہے بہت ساری چیزیں مل کر فیصلہ کرتی ہیں. آنے والا وقت فیصلہ کرتا ہے کس کا کون سا مرتبہ ہے، مقام ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھیں. نرگس ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا کلام ہے، آگے جا کے انشاءاللہ آپ بہت اور مزید اچھا کلام تخلیق کریں گی. اپنے سفر کو جاری رکھیے گا. اور آج بس مجھے آپ سب لوگوں سے یہی بات کرنی تھی، اور اس صدارتی حوالے سے میں چند باتیں